اہداف کے حصول تک کسی بھی اسرائیلی یرغمالی کو رہا نہیں کریں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 2 ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فیصلہ کن اور سنسنی خیز مذاکراتی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں جیت ہماری ہوگی۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم اپنی شرائط پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی میں حملوں کی مکمل روک تھام اور اسرائیلی فورسز کا انخلاء اہم شرائط ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ شمالی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی بھی مذاکرات کی اہم شرط ہے۔ دوسری جانب قطر میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات جاری ہیں۔ قطر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کی ٹائم لائنز کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں، تاہم پر امید ہیں۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کے بعد بھی غزہ میں اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ رفح میں رات بھر بمباری سے مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بریج کیمپ پر فضائی حملوں میں بھی 5 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں بھی اسرائیلی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی وحشیانہ حملوں پر اب تک 13,750 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ انروا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اسپتالوں اور قریبی علاقوں میں جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور اسرائیلی فورسز الشفا ہسپتال، خان یونس کے العمل اور ناصر ہسپتالوں میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ انروا کے مطابق غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں 13,750 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 32,490 فلسطینی شہید جبکہ 74,899 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی ہٹ درمی جاری ہے اور اب غزہ کے علاقے رفح میں بھی حملوں کی منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق رمضان کے فوری بعد رفح میں 6 ہفتوں تک اسرائیلی حملوں کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کے بعد غزہ سے فلسطین کو بے دخل کیا جائے گا اور اسرائیل مصر کو باضابطہ اطلاع دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی قرارداد بھی مسترد کر دی اور کہا کہ حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اسرائیل پر عالمی دباؤ کام نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ سلامتی کونسل میں امریکی فیصلہ بہت زیادہ برا اقدام تھا۔ اسرائیلی وفد کو امریکہ نہ بھیجنے کا فیصلہ حماس کے لیے پیغام تھا کہ کوئی بھی عالمی دباؤ کام نہیں آئے گا۔ دوسری جانب مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الزیف نے غیر معمولی بیان جاری کیا ہے۔ اپنے آڈیو بیان میں ملٹری کمانڈر اردن، لبنان، پاکستان اور ملیشیا سمیت تمام عرب اور اسلامی ممالک کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلمان فلسطین کی جانب مارچ شروع کریں۔ ادھر ترک امدادی ادارے IHH نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے 2 بحری جہاز خرید لیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق IHH کے چیئرمین بلنٹ یلڈرم نے غزہ تک امدادی سامان پہنچانے کے منصوبے انٹرنیشنل فریڈم فلوٹیلا کے لیے خریدے گئے جہازوں کا معائنہ کیا۔ اپنے تحریری بیان میں IHH کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ امدادی مشن کے لیے خریدے گئے 2 میں سے 1 جہاز انادولو میں 5,500 ٹن سامان لے جانے کی گنجائش ہے۔ خیال رہے کہ IHH کی وہ NGO ہے جس کی جانب سے 2010 میں غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے بھیجے جانے والے امدادی جہاز ماوی مرمرہ پر اسرائیلی فورسز نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں جہاز پر موجود 10 امدادی کارکن جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل اور ترکی کے درمیان سفارتی بحران بھی پیدا ہو گیا تھا۔